جادو، جنات اور بندش کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بہت زبردست آزمودہ اور مجرب وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں۔ اس موضوع پہ ایک ہی مفصل ویڈیو بنائی جائے تاکہ تمام لوگوں کے سوالات کا جواب مل جائے۔ تو ویڈیو جو ہے بڑے غور سے سننی ہے، آگے نہ کریں۔ بہت ہی زبردست معلومات ہیں اس میں، جادو، جنات اور بندش کے حوالے سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جادو کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے جنات کے اوپر۔ جنات کے اوپر میری ایک پہلے سے ویڈیو موجود ہے، جنات کی حقیقت۔ اس کا جو ہے وہ لنک آئی بٹن میں لگا دیا گیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ جنات اثر کیسے کرتے ہیں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بندش کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، بندش کیسے لگتی ہے اور اس کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ان تمام مسائل کا احاطہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جادو کی طرف۔ لیکن جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی دوسری ویڈیوز آپ تک بلا کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہوئی۔ جادو کے بارے میں قرآن پاک میں جو وضاحتیں ہیں ان کے حساب سے ہم آج جادو کا جو ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف سمجھیں گے کہ جادو کیا ہے۔ دیکھیں، سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو عقل میں سمجھ نہ آئے انسان اس کو جادو سمجھتا ہے۔ جادو کا مطلب ہے کوئی انوکھا کام۔ اس کو جادو کا لفظ عربی میں سحر کہا جاتا ہے، ہندی پنجابی میں اس کو اردو میں جادو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے۔ جس طرح تمام علوم جو ہے ان کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی ذہانت کے یا ان سے جو کام لینا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقات کو اپنا علم عطا فرمایا ہے۔ انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا علم خاص فرمایا۔ فرشتوں کو اور جنات کو بھی علوم سے نوازا گیا ہے۔ اب فرشتوں کے علوم مختلف ہیں، ان میں ایسی طاقتیں ہیں کہ جو فرشتہ جس کام کی ڈیوٹی دیتا ہے اس کا پورا اختیار اس کو دے دیا گیا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور طاقتیں دی، لیکن جنات نے اپنی طاقتوں کو غلط طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو طاقتیں ہیں ان کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادو ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جن کے ذریعے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جادو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کچھ کلمات پڑھتے تھے جن کی وجہ سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے اور معاملات خراب کر دیتے تھے، لوگوں کے ہنستے باستے گھر اجاڑ دیا جاتے تھے۔ تو وہ ابتدا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ لیکن بہت پہلے ہمیں جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے سورہ بقرہ میں، ہاروت اور ماروت۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو آسمانی علم دیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کھڑکی کھول دی، جب پردہ ہٹا
تو فرشتوں نے زمین پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہے، کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں مے نوشی ہو رہی ہے، کہیں زنا ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اے پاک پروردگار، ان کو تم نے خلافت دی، دیکھو دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں، کاش کہ ہمیں تم نے زمین پہ بھیجا ہوتا، ہم ہر طرف تیرا مذہب پھیلا دیتے، عبادت کرتے، اچھے کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک ایسی چیز انسان کو میں نے لگا کر دنیا میں بھیج دیا ہے، اگر وہ تم کو لگائی جائے تو ضرور تم بھی بہک جاؤ گے۔ انسان کو خلافت دی ہے، اس کے اندر دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، مثبت بھی منفی بھی۔ 2 نفس ہیں، بلکہ 3 ہیں، لیکن 2 کا ہم ذکر کرتے ہیں جو ہر انسان میں موجود ہیں۔ نفس لوامہ، نفس امارہ۔ لوامہ جو ہے یہ اچھائی پہ انسان کو قائل کرتا ہے، جبکہ لوامہ جو ہے یہ گناہ پہ قائل کرتا ہے۔ تو 2 فرشتوں کو انہوں نے حامی بھر لی، ان کا نام تھا ہاروت ماروت۔ ان کے پاس آسمانی علم تو تھا ہی، باقی دنیا پہ سسٹم چلانے کے لیے ان کو کچھ اور بھی علوم عطا کیے گئے جو کہ جنات کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیج دیا گیا، ادھر آ کے انہوں نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرنے شروع کر دیے، لوگوں کی مدد کرنی شروع ہو گئے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرتا رہا، ان کی دھوم پورے ملک میں پڑ گئی کہ 2 نیک انسان ایسے ہیں جو بھی جاتا ہے ان کے در سے خالی نہیں آتا۔ ایک عورت تھی جو روایات ہیں اس میں اس کا نام زہرہ آتا ہے، وہ ان کے پاس آ گئی، اتنی خوبصورت کہ فرشتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ لگایا تھا، جو خواہشات انسانی جو انسان کے اندر ہیں وہ ان کے اندر لگا دی تھی، ان کی وجہ سے فرشتوں کا دل زور سے دھڑکا، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا جادو ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اب حسن کا جادو تھا سامنے، فرشتے جو ہے وہ مدہوش ہو گئے۔ انہوں نے کام پوچھا، اس عورت نے اپنا کام بتایا، انہوں نے کام بھی کر دیا، ساتھ خواہش کا اظہار کیا، نفسانی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں تمہارا کام ضرور کروں گی، لیکن یہ ہے کہ تم مجھے وہ اسم اعظم سکھاؤ اور وہ دنیاوی علوم سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں دے کر دنیا پہ بھیجا گیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے فرشتوں کو آفر کی کہ پہلے شراب پیو گے پھر زنا کرنا۔ فرشتوں نے اس کی جب اس شرط پہ عمل کیا تو اسی ٹائم وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ زہرہ جو ہے روایات میں آتا ہے کہ اس نے اسم اعظم کی بدولت آسمانوں پہ پرواز کی، زہرہ سیارے پہ پہنچی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر بنا دیا، جبکہ جو ہاروت ماروت ہے وہ بابل کا ایک کنواں، وہاں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب بھی ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرشتوں ہمیں بھی وہ علم سکھاؤ جو دنیا میں انسانی علم تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علم مت سیکھو، اس کا سیکھنا گناہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اصرار کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور وہ سکھاتے بھی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کا مکمل واقعہ آیا ہے، آپ لوگ قرآن پاک لے کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، بڑی وضاحت سے یہ واقعہ آیا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا جادو کا۔ اب دوسرا ایک اور واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا جس کا روایات میں نام سامری آتا ہے۔ سامری نے تمام لوگوں سے کہا سونا اکٹھا کرو، میں تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں۔ وہ کون سا خدا ہے جس کے پاس موسیٰ جاتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا؟ آج میں تم لوگوں کو ایک ایسا خدا بنا کے دوں گا
جو تم سے باتیں کرے گا، جو تم سے بولے گا۔ بنی اسرائیل ایک گمراہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود ہزار دفعہ انہوں نے، کئی لاکھ دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جن کی وجہ سے ان پہ کئی مرتبہ عذاب بھی نازل ہوا۔ بہرحال سونا اکٹھا کیا گیا، سامری نے اس کو ڈھال کر اس کا ایک بچھڑا بنایا، گائے کا بچھڑا بنا دیا۔ اب ہوا کیا، اس کے پاس ایک مقدس مٹی تھی۔ اب وہ مٹی کہاں سے آئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرشتہ وحی لے کے آتا تو جہاں وہ اس کے پاؤں لگتے تھے وہاں سے زمین سبز ہو جاتی تھی۔ تو وہ جادوگر جو ہے اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا اس مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس نے تھوڑی سی مٹی وہ اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی ہوئی تھی۔ جب بچھڑا تیار ہو گیا، اس کے اندر مٹی ڈالی گئی، وہ باں باں کرنے لگا، بولنے لگا، لوگوں نے ادھر ہی سجدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا خدا ہے۔ یاد رکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے لیکن وہ شریعت کے خلاف چلتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، شیطان ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جادو کے زور پہ بھی کچھ کام کیے جا سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک برگزیدہ بندہ ہی ہو، کیونکہ کچھ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں جنات کو، شیاطین کو، جن کو جادو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ کچھ محیر العقول واقعات کر لیتے ہیں۔ سامری جادوگر نے جب اس کے اندر، بچھڑے کے اندر مٹی ڈالی، وہ بولنے لگا، لوگ سجدہ کرنے لگے، لوگوں نے سجدہ کر لیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ باقی وہ ڈیٹیل میں واقعہ آتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بعد میں کیا معاملات ہوئے، لیکن ہمارا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس دور میں بھی کچھ جادو کا ظہور تھا۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، وحی اور معجزات دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ڈنڈے کو نیچے پھینکو، انہوں نے اپنا وہ عصا جو تھا اس کو زمین پہ پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یہ ایک معجزہ ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جب بھی تم اس عصا کو زمین پہ پھینکو گے یہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن جائے گا۔ جب آپ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے، ان کو دعوت اسلام دی، اللہ کے حق کی دعوت دی، فرعون غضبناک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ فرعون کہنے لگا ایسا جادو تو میرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگلے دن دربار میں جادوگر اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین پہ رسیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اب لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی، بھاگنے دوڑنے لگے۔ تھی وہ رسیاں، لیکن جادو کے زور پہ ان پہ یہ اثر پیدا کر دیا کہ وہ دکھائی یوں دیتی تھی کہ جیسے رسیاں جیسے سانپ بھاگ رہے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جو جادوگر تھے وہ بھی اپنے علم میں ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جادو کرتے ہیں، جادو ہے کسی کی آنکھ پہ جادو کر دینا کہ اس کو جو دکھانا چاہے وہی دکھے۔ وہ تھی تو وہ رسیاں، لوگ ان کو سانپ سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مبارک پھینکا تو وہ تو سچ مچ کا اژدہا بن گیا، وہ اصلی اژدہا تھا۔ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو خدائی طاقت ہے۔ ادھر ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ جادو کا ذکر ملتا ہے، پھونک مارنے والوں کا ذکر ملتا ہے، گرہ لگانے والوں کا ذکر ملتا ہے، لائنیں لگانے والوں کا ذکر ملتا ہے، ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے نقش قدم پر چل کر انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک اور واقعہ آ جاتا ہے، کچھ دوست آتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں،
تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ہم پہ یہ جنات کا یا سیب کا اثر کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیں کہ مخصوص طریقہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مخصوص دعائیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو انسان پہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ جس طرح کہ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح جو 4 کل ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اس طرح بہت ساری آیات ہیں جو کہ مسنون روایات سے ثابت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جادو تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی تمام کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں، وہ کالے جادو میں ماہر تھی، ان کے پاس کالا جادو اور مصری جادو اور پتہ نہیں کون کون سا جادو تھا۔ یہودی جو ہے وہ اس علم میں ماہر ہیں، تو انہوں نے کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک حاصل کیے، ان کو ایک کھجور کے گٹھلی میں رکھا، یا وہ جو اس کا گوشہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھا، رکھنے کے بعد اس کو ایک کنواں تھا وہاں پہ دفن کر دیا، اس پہ جادو کر دیا۔ اب روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد رہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو درد ہوتا تھا، بعض اوقات آپ بات بھول بھی جاتے تھے۔ تو اسی طرح آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آ گئے ہیں، کھڑے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک پوچھتا ہے محمد پہ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں یہودی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس نے فلاں جگہ پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک لے کر ان پہ جادو کر کے فلاں کنویں میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کا کوئی علاج؟ اس نے کہا جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول فرمایا ہے، یہ صورتیں ایسی ہیں کہ قیامت تک جو بھی کوئی مسلمان خلوص نیت سے پڑھتا ہے اس پہ کوئی جادو، کوئی جنات اثر نہیں کر سکتے۔ یہ وہ روحانی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی طاقتوں میں سے 2 طاقتیں عطا فرما دی، باقی کلام ہدایت ہے، شفا ہے، اس میں بہت زبردست طاقتیں ہیں، لیکن یہ 2 جو صورتیں ہیں یہ خصوصاً جادو جنات کے لیے طاقتور ترین تلوار ہیں۔ جیسے انسان پہ جادو کا اثر ہو جائے، ویسے جادو سے علاج کے لیے میں نے مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، اس میں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں جادو کو ختم کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، لیکن ایک موٹا طریقہ، ایک جرنل علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ 2 صورتیں اگر کوئی رات کو سوتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہاتھ پہ پھونک مارے، جسم پہ پھیر لے، ساری رات وہ جو ہے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ساری رات وہ شیاطین کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم سیکھ جائیں تو ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت سارے دوست میسج کرتے ہیں جی فلاں کام تھا، فلاں بندے کو کہا 50,000 لے گیا، فلاں کام تھا، فلاں بندے کو کہا 20,000 روپیہ لے گیا، کسی نے 1,00,000 دے دیا، کسی نے 2,00,000 دے دیا۔ دوستو بات یہ ہے، یہ ٹھیک ہے بالکل کہ کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے اس کا ہدیہ ہوتا ہے، ہدیے کے بغیر عمل اثر نہیں کرتا، لیکن وہ ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ جناب لاکھوں میں یا ہزاروں میں چلا جائے۔ اس کا ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک مخصوص ہدیہ ہوتا ہے جو عمل کی طاقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان لوگوں نے، لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو، وہ پھر ان کو لوٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں بیوقوف آدمی ہیں عقل مند کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ بہرحال دوستو، ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے جو بھی ہمارے پاس معلومات تھیں جادو اور جادو کے اثرات کے بارے میں،
اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آئی بٹن میں اور اینڈ میں جو ہے وہ لسٹ مل جائے گی، پلے لسٹ، جس میں ان کا تفصیل سے علاج بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے، جنات کے اوپر ہم بنا چکے ہیں، بندش کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسپیشل جادو پہ بنائی ہم نے ویڈیو، باقی آپ لوگ جو ہیں وہ میسج کریں کس موضوع پہ آپ کو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی رائے کے حساب سے جو دوست سجیسٹ کریں گے اس موضوع کے حساب سے ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے سب گھر والوں پہ اپنا کرم فضل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کے سائے دراز کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔